السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے آج کے چھٹے درس میں۔ الحمدللہ یہ ہمارا آج کا چھٹا دن ہے۔ پچھلے 5 دن ہمارے مکمل ہوئے، بہت سی باتیں ہم نے سیکھی سمجھی اور انشاءاللہ عمل بھی ضرور میں اور آپ مل کر کے کریں گے۔ آج کا ہمارا یہ چھٹا درس ہے جس میں ہم لوگ انشاءاللہ بات کریں گے سب سے افضل اعمال یا سب سے افضل شخصیات کے بارے میں، یعنی وہ چیزیں جن کو خود اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیا ہو، یا وہ شخصیات جس کو کتاب و سنت نے افضل کہا ہو۔ انشاءاللہ ان چیزوں کے بارے میں، کچھ چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ لہذا چلتے ہیں ہمارے آج کے درس کی طرف۔ آج سب سے پہلے ہم لوگ سورہ زمر کی آیت نمبر 17 اور 18 پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ۔ اللہ رب العالمین نے کہا جنہوں نے اپنے آپ کو طاغوت کی عبادت سے بچائے رکھا اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو بات سنتے ہیں اور اس کے بہترین پر عمل کرتے ہیں۔ یستمعون القول فیتبعون احسن، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پر عمل کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے ہدایت عطا فرما دی ہے اور یہی عقل مند لوگ ہیں۔ دیکھیے اس آیت میں جو اللہ رب العالمین نے کہا یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ وہ لوگ جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو پر عمل کرتے ہیں، یعنی اس کی بہترین چیز کو اختیار کرتے ہیں۔ تو شریعت نے بہت سی چیزیں ایسی رکھی ہے جو افضل ہے، جو بہتر ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایک افضل چیز کو اختیار کریں، اور یہاں پر جو کہا نا اللہ رب العالمین نے کہ وہ سنتے ہیں اور بہترین پر عمل کرتے ہیں، تو اس سے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے، یعنی وہ قرآن کو سنتے ہیں، اللہ رب العالمین کے کلام کو سنتے ہیں اور اس سے وہی معنی وہ مفہوم مراد لیتے ہیں جو اللہ رب العالمین بیان کرنا چاہتا ہے۔ یعنی قرآنی آیات سے بدعات پر، خرافات پر استدلال نہیں کرتے، وہ غلط استدلالات نہیں کرتے، بلکہ اس سے وہی مراد لیتے ہیں جو اللہ رب العالمین سمجھانا چاہتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ عام ہے، یعنی وہ ہر بات جو لوگ کرتے ہیں یا آپس میں کی جاتی ہے تو وہ اس کا صحیح معنی مراد لیتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو توڑ مروڑ کر جو ہے پیش کرنے کی کوشش کریں، یا اگر آپ کی مجھ سے نفرت ہے یا میں آپ کو ناپسند کرتا ہوں تو میں آپ کی بات کو توڑ مروڑ کر پیش کروں، وہ اس طرح کا معاملہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ جو معنی بیان کیا گیا ہے، جو باتیں بیان کی گئی ہے، اسی کو مراد لیتے ہیں۔ اور ایک چیز اس میں یہ بھی بیان کی گئی، تیسری چیز، کہ جیسے کئی اقوال اگر ہے تو اس میں سے جو قول، جیسے ایک دلیل ہے قرآن کی اور اس کے تحت کئی اقوال ہے، امام شافعی کے، امام احمد کے، امام حسن بصری وغیرہ کے، جیسے الگ الگ اقوال ہے، تو وہ اس دلیل کو، یعنی اس قول کو لیتا ہے جو دلیل سے زیادہ قریب ہے، یعنی اپنے مطلب کی چیز کو نہیں لیتا، اپنے مطلب کی چیز کو اختیار نہیں کرتا کہ بھئی فلاں امام کا قول میرے مطلب کا ہے تو میں لے لوں، باقی کے لوگوں کو چھوڑ دوں، نہیں، وہ دلیل سے جو زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو لیتا ہے۔ تو یہ کئی تفاسیر علماء نے اس کی ہیں۔ دیکھیے بتانے کا مقصد یہ ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے بھی یہ کہا ہے کہ جب کبھی کوئی بھی معاملے میں کچھ چیزیں آ جائے جس میں افضل اور مفضول چیزیں ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم افضل کو اختیار کریں۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جیسے نفل نماز ہے، اگر کوئی بندہ نفل نماز بیٹھ کر کے پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھ سکتا ہے، نفل نماز بیٹھ کر کے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ کھڑے ہو کر کے پڑھنا۔ بیٹھ کر کے پڑھنے کا، یعنی کھڑے ہو کر کے پڑھنے میں جتنا ثواب ہے نا، بیٹھ کے پڑھنے والے کو اس کا آدھا ثواب ملے گا۔ لہذا اگر کوئی نفل نماز بیٹھ کر کے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل کیا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے پڑھے۔ لہذا ہم کھڑے ہو کر کے، یعنی افضل چیز کو ہم اختیار کرنے والے بنے ہر چیز میں۔ مثال کے طور ایک اور مثال، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر جو ہے مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو فرض قرار دیتا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو فرض نہیں کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو بھی چلے گا،
چلے گا. ایک معنی تو اس سے یہ مراد لیا جا سکتا ہے کہ بھائی مسواک فرض تو ہے نہیں تو کوئی نہیں بھی کرے گا تو چلے گا. لیکن میں اور آپ جو افضل کو اختیار کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ کیسے معنی مراد لیتے ہیں؟ وہ یہ معنی مراد لیتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کتنی تاکید بیان کی ہے، کتنی تاکید بیان کی ہے، لہذا مجھے اور آپ کو مسواک کرنا چاہیے. یعنی یہاں پر تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید بیان کی ہے. ورنہ جو مراد لینے والے ہیں وہ بھی صحیح معنی مراد لے رہے ہیں کہ بھئی ابھی کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن جو لوگ افضل پر عمل کرنے والے ہیں، افضلیت کو اختیار کرنے والے ہیں، لہذا وہ اس سے صحیح معنی و مفہوم مراد لیتے ہیں. تو ناظرین، بتانے کا مقصد یہ ہے نا کہ شریعت میں بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جو بعض چیزوں میں بعض چیزیں افضل ہے، تو ہم ایسے بنیں کہ ہم ان افضل چیزوں کو اختیار کرنے والے بنیں. کیونکہ دنیا میں بھی آپ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کوئی چیز خریدی، یعنی دنیاوی مثال میں بھی ہم اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی نے، کسی نے کوئی کام کیا، اللہ رب العالمین سب سے بہتر خلقت کرنے والا اور سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، لہذا سب سے بہتر اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین کا ہر وہ عمل جو اللہ رب العالمین نے کیا ہے وہ سب سے بہتر، سب سے اچھا ہے. اس کے بعد آئیے اگلی حدیث دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار ہوں، میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ میں یہ فخریہ طور پر نہیں بیان کر رہا ہوں. ہاں، وَأَمَّا بِنِعْمَتِكَ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو. لہذا یہ جو بیان کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں بنی آدم کا سردار ہوں کل قیامت کے دن، یہ فخر کے طور پر نہیں ہے بلکہ ایک خبر ہے. آپ بتائیں گے کیسے؟ اپنی زبان سے ہی بتائیں گے نا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے. لہذا آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں بنی آدم کا سردار ہوں لیکن اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا، وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرٍ، اور کل قیامت کے دن میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اللہ رب العالمین کی تعریف کا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور اس پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں. اور فرمایا، وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي، اور کوئی بھی نبی، چونکہ اوپر کہا نا کہ بنی آدم کی اولاد میں سردار ہوں، لہذا چاہے بنی آدم کی اولاد ہو یا خود آدم علیہ السلام ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ میرے جھنڈے کے تلے ہوں گے، میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے افضل نبی ہے، سب سے اعلیٰ نبی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح تمام لوگوں میں سب سے بہترین صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہیں؟ سب سے بہترین شخصیات میں سے صحابہ کرام ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. یعنی صحابہ کرام کا زمانہ جس میں صحابہ کرام رہے ہیں، اس کے بعد تابعین کا زمانہ، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں صحابہ کرام کے تعلق سے کہا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ان جیسا ایمان لائے جیسے صحابہ کرام لائے تو ہدایت پا جاؤ گے. یعنی صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس سرزمین پر، اس روئے زمین پر سب سے افضل شخصیات یہ صحابہ کرام ہے، سب سے افضل جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے. وہ حدیث یاد کیجئے جو مسند احمد کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو اس میں سب سے بہتر دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے اچھا اور سب سے بہتر دل تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا اپنی نبوت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر لوگوں کے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو صحابہ کرام کے دلوں کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر اور سب سے افضل دل پایا، اور اس کے بعد ان کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء کے طور پر چن لیا گیا. لہذا اس روئے زمین پر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی سب سے افضل شخصیت ہے تو وہ خود جو ہے صحابہ کرام کی شخصیات ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے. لہذا جو بھی شخص صحابہ کرام کے تعلق سے برا بھلا کہتا ہو یا آپ کے اوپر طعن و تشنیع کرتا ہو یا صحابہ کرام کے اوپر جو ہے طرح طرح کے بہتان لگاتا ہو، سمجھ لیجئے وہ ایمان سے عاری ہے. لہذا یہ صحابہ کرام کی جماعت اس دنیا میں اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل جماعت ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں فرمایا، کنتم خیر
خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ یہ ہماری امت کو، ہماری جو ہے امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم سب سے بہترین امت ہو تمام امتوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے، دیکھیے سب سے پہلے تو سب سے بہتر اللہ رب العالمین ہے، افضل الانبیاء خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل جماعت، سب سے افضل شخصیات صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد تابعین ہیں، اس کے بعد تابع تابعین ہیں، اور اس کے بعد پھر امت محمدیہ، یعنی یہ امت جس میں تمام لوگ شامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ سب سے بہتر امت ہے۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو۔ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ وتؤمنون باللہ، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی معرفت کو حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو جانتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ لہذا یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ اب انبیاء کا سلسلہ بند ہو گیا، اب اس کے بعد انبیاء کے بعد ہمیں ہی اس امت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے، لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، غلط چیزوں سے روکنا ہے۔ اور جو شخص ایک ایمان لا لیتا ہے نا، تو پھر وہ کسی بھی چیز کی جو ہے کسی بھی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، وہ بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے وہ جو ہے امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ ہاں، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا؟ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ کیا کہا کہ اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اور جب اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے نا، تو لوگ آپ کا استقبال نہیں کریں گے، لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی آپ آئیے اور ہمیں برائی سے روکیے، نہیں، وہ آپ کو تکلیفیں دیں گے، وہ آپ کو پریشان کریں گے۔ اگر آپ کسی کو شرک کرتا ہوا دیکھیں اور اس کے شرک سے روکنے کی کوشش کریں تو وہ آپ پر الٹا حملہ کرے گا۔ لہذا کہا فاصبر علی ما اصابک، اس راستے میں جو کوئی بھی مشکل آئے، جو کوئی بھی پریشانی آئے، جو کوئی بھی تکلیف آئے، اس پر صبر کرو، اس کو برداشت کرو، ہاں اس پر صبر کرو۔ یہی اصل ایمان ہونے کی علامت ہے، یہی اصل مومن ہونے کی علامت ہے کہ آپ دعوت کا کام تو کرو، ساتھ ہی ساتھ اس پر آنے والے آزمائش اور مصیبتوں پر صبر کرو۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں امت محمدیہ کو خیر امت قرار دیا ہے، سب سے افضل امت قرار دیا ہے، سب سے بہترین امت قرار دیا ہے۔ کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ ہم اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قیل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی، من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے شریف اور سب سے بہتر کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقاہم، وہ جو ان میں سے متقی ہو، وہ ان میں سے جو تقوی والا ہو، جس کے اندر تقوی ہو، جو متقی ہو، وہ سب سے بہتر ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا، لیس عن ھذا نسألک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بات نہیں ہے جو ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے، ہاں ہم یہ بات نہیں پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حضرت یوسف کے بارے میں پوچھ رہے ہو، حضرت یوسف سب سے بہتر ہے، اور ابن نبی اللہ، وہ نبی کے بیٹے ہیں، وہ نبی کے بیٹے ہیں اور وہ خلیل کے بیٹے ہیں۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ یوسف تو نبی ہے، لیکن وہ بھی خود ایک نبی کے بیٹے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام، اور خود یعقوب علیہ السلام بھی ایک نبی کے بیٹے ہیں، یعنی اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام بھی خود نبی کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے کہ 4 پشتیں آپ کی نبی ہے، یعنی حضرت ابراہیم نبی، ان کے بیٹے اسحاق نبی، ان کے بیٹے یعقوب نبی، ان کے بیٹے یوسف نبی۔ لہذا یہ 4 جو ہے ایک سلسلہ وار، یہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی خاصیت ہے کہ آپ کی 4 پشتیں جو ہے، آپ 4 پشتوں سے جو ہے نبی رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا، لیس عن ھذا نسألک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی وہ بات نہیں ہے جو ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فعن معدن العرب تسألون، کیا تم عرب کی
کانوں کے بارے میں بات کر رہے ہوں، کان ہوتی ہے نا کان، سونے کی کان، اسی طرح سے جو ہے کوئلے کی کان، تو اس طرح سے عرب کی کانوں کے بارے میں بات کر رہے ہو جہاں سے کچھ لوگ نکلتے ہیں، یعنی آپ ہمارے عرب کے تعلق سے بات کر رہے ہو. خیارہم فی الجاہلیتی خیارہم فی الاسلامی اذا فقہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہوں گے. آپ نے فرمایا جو جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہوں گے، بشرطے کہ وہ دین کی گہری سمجھ رکھے، وہ دین کی گہری سمجھ رکھے. دیکھیے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بتائی، میں نے تین اعتبار سے لوگوں کو افضل بتایا. سب سے پہلے تو وہ جو سب سے زیادہ متقی ہے، جس کے اندر تقویٰ ہے، ہاں جس کے اندر جو ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ سب سے افضل ہے. دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سب سے افضل ہے. کس اعتبار سے؟ ہر اعتبار سے. آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نا، جیسے ایک مرد کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، کس وجہ سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 وجہ گنائی، ہاں، یا تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا تو اس کے مال کی وجہ سے، یا تو اس کے خاندان کی وجہ سے، یا تو اس کے جو ہے اس کے دین کی وجہ سے. تو اگر دین کی بات کریں حضرت یوسف کی تو نبی کے خاندان سے ہیں، نبی کے خاندان سے ہے. کیا دین کی ہم بات کریں حضرت یوسف کی؟ نبی کے خاندان سے، خود نبی، والد نبی، ان کے والد نبی، ان کے والد نبی، لہذا 4 پشتے نبی ہے. اسی طرح اگر آپ حضرت یوسف کی دینداری دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیں کہ ایک عورت، ایک خاتون جو حضرت یوسف کو بدکاری پر ابھار رہی ہے، بدکاری کی طرف بلا رہی ہے، کس حالت میں، کس موقع پر؟ جوانی کی حالت میں، جوانی کی حالت میں بلا رہی ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس کے پاس نہیں گئے، اس کے قریب نہیں گئے، اس برائی سے اپنے آپ کو بچایا اس جوانی کے موقع پر، ہاں اس جوانی کی حالت میں اپنے آپ کو اس برائی سے بچایا حضرت یوسف سے. تو اسی اعتبار سے افضل. اسی طرح اگر حضرت یوسف کی آپ خوبصورتی کی بات کریں تو کیا خوبصورتی، اللہ اکبر، اتنے خوبصورت کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ خود اس واقعے میں جب لوگوں نے اس سے کہا، وہ عورتوں نے، کہ تو کیا یوسف کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور اس کی خوبصورتی کے پیچھے، اس نے کہا ٹھیک ہے آؤ تمہیں بتاتی یوسف کی خوبصورتی. حضرت یوسف کو دیکھ کر کے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. لہذا یہ حضرت یوسف علیہ السلام، ہر اعتبار سے آپ کے اندر وہ کوالٹی، وہ خاصیت. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت، یعنی افضل سے مراد، افضل شخصیت سے مراد، بہترین لوگ سے مراد حضرت یوسف کو کہا. اور تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی ہے وہ یہ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام. جو جاہلیت میں بہتر ہے وہ اسلام میں بھی بہتر ہوگا. اگر وہ جاہلیت میں اس کا کوئی مرتبہ تھا، اس کا کوئی مقام تھا، وہ اس کے اخلاق اچھے تھے، تو اسلام آنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اس کے اخلاق گر جائیں گے یا وہ جو ہے اس کا جو منصب تھا، اس کا جو مقام تھا وہ گر جائے گا. نہیں، وہ اسلام میں بھی باقی رہے گا، لیکن افضلیت کس چیز پر ملے گی اس کو؟ دین میں گہری، یعنی دین کی گہری تعلیم حاصل کرنے پر، ہاں دین کی گہری سمجھ حاصل کرنے پر. یعنی افضلیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں علم کو بتایا کہ انسان کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو جائے، کتنے ہی اونچے خاندان میں کیوں نہ رہتے ہو، کتنا ہی اونچا مقام کیوں نہ حاصل کر لیا ہو، اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ مقام اونچا نہیں ہے، وہ بلند شخص نہیں ہے، اس کی وہ عزت نہیں ہے جو ہونی چاہیے، اس کا جو وہ مقام نہیں ہے جو اس کے لیے ہونا چاہیے. چونکہ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں پر جو فضیلت دی تھی وہ کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر. ہاں حضرت آدم، وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو ان چیزوں کے نام سکھا دیے جو چیزوں کے جن چیزوں کے نام فرشتوں کو نہیں پتا تھے. لہذا اللہ رب العالمین نے علم ہی کی وجہ سے حضرت آدم کو، فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے سجدہ کروایا. لہذا حضرت آدم کو فضیلت عطا کی فرشتوں پر، کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر. لہذا ایک مسلمان اگر افضل ہوتا ہے، ہاں وہ کسی سے بہتر ہوتا ہے تو وہ علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، علم کے اعتبار سے ہوتا ہے. لہذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں. اسی طرح لوگوں میں اور سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ تو اس کے تعلق سے خود اللہ رب العالمین نے سورہ بینہ آیت نمبر 7 میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کیے وہ سب سے بہترین مخلوق ہے، وہ سب سے بہترین مخلوق ہے، سب سے اچھی مخلوق ہے. لہذا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کیا، نیک اعمال کیے،
صرف ایمان لانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کیا تو یہ سب سے بہتر ہے، سب سے اچھے لوگ ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو ہم سلفی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، اور اس پر ہم جو ہے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارا شمار اس گروہ میں کیا جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا اور شرک و بدعات کو چھوڑنے والا مانا جاتا ہے گروہ۔ لہذا ہمیں شیطان نے اس اعتبار سے گمراہ کر دیا کہ اب ہم نے لا الہ الا اللہ کا تو اقرار کر لیا، لہذا اب ہمیں جنت میں جانا ہی ہے، اب کسی نہ کسی اعتبار سے ہم جنت میں جائیں گے۔ لہذا شیطان نے ہمیں جب اس بات کا یقین دلایا کہ ہمیں جنت میں داخل ہونا ہے تو ایک چیز میں ہمیں پیچھے کر دیا، وہ کیا؟ عمل۔ وہ عمل میں زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے راستے بتائے ہیں کہ شیطان انسان کو کیسے بہکاتا ہے، تو آپ نے اس میں بتایا کہ سب سے پہلے شیطان انسان سے جو ہے شرک کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان شرک نہیں کرتا ہے تو شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ اسی کسی طرح سے بدعات میں مبتلا کرے، پھر انسان بدعات میں بھی مبتلا نہیں ہوتا ہے تو اسی طرح سے وہ اس کے ہتھ کنڈوں میں سے ایک ہتھ کنڈا یہ ہے کہ جب وہ کسی بھی چیز میں ملوث نہیں ہو رہا ہے تو اس کو عمل میں کوتاہ بنا دیتا ہے، عمل میں کمزور بنا دیتا ہے۔ ہاں ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا جو ہے دل کی گہرائیوں سے، خالص دل سے، خلوص دل سے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لہذا ہم نے سمجھ لیا کہ ہمیں جنت میں داخل ہونا ہی ہے تو عمل کی کیا ضرورت؟ یاد رکھیے اللہ رب العالمین ہمارے کسی ایک عمل کی بنیاد پر اس ایک عمل سے خوش ہو کے جنت میں تو داخل کر سکتا ہے، اسی طرح سے ہمارے عمل، ہمارے بد اعمالیوں کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈال کر کے پھر جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ تو ہم کیوں اس بھروسے پر بیٹھے کہ ہم ایمان لا لیے، ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، ہم شرک نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بھی ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ ضرور بھی ضرور عمل صالح کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، کہ جو اپنے رب سے ملاقات کا خواہش مند ہے، اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو وہ عمل صالح کرے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے۔ یہ سورہ کہف کی آیت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کیا، ایسے لوگوں کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، قسم ہے زمانے کی، ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کیے۔ تو جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کا ذکر ضرور کیا ہے، اور یہ ذکر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مجھے اور آپ کو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ صرف اپنے ایمان پر بھروسہ کر کے بیٹھنا نہیں ہے بلکہ عمل صالح بھی کرنا ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتے ہیں اولئک ہم خیر البلیہ، اللہ رب العالمین نے انہیں سب سے بہترین مخلوق قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تابعین میں سب سے بہترین تابعین کس کو قرار دیا؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، کہ تابعین میں سب سے بہتر تابعی وہ ہے جس کو اویس کہا جاتا ہے، یعنی اویس نامی تابعی یہ سب سے بہتر تابعی ہے۔ وَلَهُ وَالِدَةٌ، دیکھیے ایک شخص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہا، اللہ کے نبی کی زندگی میں رہا، اس کے باوجود وہ صرف تابعی رہا، وہ صرف تابعی رہا، صحابی نہیں بن سکا، یعنی اللہ کی نبی کی زندگی میں موجود رہا اور اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہو پائی، اللہ کے نبی سے مل نہیں پایا، جس کی وجہ سے صحابیت کا شرف تو نہیں ملا لیکن افضل التابعی کا شرف مل گیا، یعنی تابعین میں سب سے افضل تابعی یہ اویس جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اب اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو اس کی وجہ بھی خود اللہ کے نبی نے بیان کی، کہا وَلَهُ وَالِدَةٌ، اور ان کی ایک والدہ ہے، ان کی والدہ ہے، وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ، اور ان کے جسم میں سفید داغ تھے، یعنی ان کی والدہ تھی جو بیمار تھی۔ اللہ اکبر، ناظرین غور کیجئے، کتنی بڑی بات ہے کہ ایک شخص جو اللہ کی نبی کی زندگی میں موجود رہا لیکن وہ اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں کر پایا، وجہ صرف یہ تھی کہ اس کے پاس والدہ تھی، بیمار والدہ تھی، جن کی خدمت کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے نہیں جا پائے، اور اللہ کے نبی نے ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو کتنی اہمیت ہے والدہ کی، والدین کا کتنا شرف ہے شریعت میں، اسلام نے ان کی کتنی جو ہے ان کی خدمت کی کتنی تاکید کی ہے کہ والدین کی خدمت کو نبی سے ملاقات پر ترجیح دی گئی۔
کہ حضرت اویس جو ہے وہ اپنی والدہ کی خدمت میں لگے رہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے نہیں جا پائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اے عمر، جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان سے کہنا کہ وہ تمہارے لیے استغفار کریں۔ اور یہ صحابہ اکرام جو تھے نا، ان کے اندر جذبہ تھا اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل کرنے کا۔ حضرت عمر نے حضرت اویس کو ڈھونڈا اور ان کے پاس جا کر کے کہا کہ آپ میرے لیے استغفار کیجئے، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اویس سے اپنے لیے استغفار کروانا، اپنے گناہوں، اپنے لیے جو ہے مغفرت کی دعا کروانا۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس سے اپنی مغفرت کی دعا کروائی۔ دیکھیے انسان، کیا اویس جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل تھے؟ نہیں، حضرت عمر افضل ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی مفضول لوگوں میں وہ خصوصیت ہوتی ہے جن کے لیے افضل لوگوں کو ان کے پاس جانا پڑتا ہے، بہتر لوگوں کو ان کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو یہ اویس تابعی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر پائے۔ آئیے اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا مسلمان سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ سب سے بہترین، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یعنی آپ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، آپ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اگر آپ اس کیٹیگری میں ہیں، آپ اس منصب پر ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، تو سمجھ لیجئے آپ سب سے بہترین مسلمان ہیں۔ اور دیکھیے ہاتھ اور زبان کی تکلیف یہ بہت زیادہ ہوتی ہے، خاص طور سے زبان کی تکلیف۔ ایک مرتبہ ہاتھ کی تکلیف تو انسان کے جسم پر آپ کتنا ہی مار کے کیوں نہ کتنے ہی جو ہے اس کے اوپر نشان بیٹھا دے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ مٹ جاتے، لیکن دل پر بیٹھے ہوئے زخم، زبان سے پہنچائی ہوئی تکلیف یہ باقی رہتی ہے، اور ہاتھ سے پہنچانے والی تکلیف، ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ اگر یہاں سے دور ہے، میں ممبئی میں بیٹھا ہوں، آپ بنگلور میں ہیں، میں آپ کو نہیں مار سکتا آ کر کے، میں اگر آپ کو ہاتھ سے مارنا چاہوں تو نہیں مار سکتا، لیکن میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے فون گھماتا ہوں اور اپنی زبان سے آپ کی برائی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیان کر سکتا ہوں۔ تو ہاتھ کے زخم سے زیادہ زخم زبان پہنچاتی ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایسے مسلمان بنیں جو سب سے افضل، سب سے بہتر ہے۔ وہ کون؟ کہ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینے والے ہو۔ اور مومنین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومنین میں ایمان کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے؟ افضل المؤمنین ایمانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم خلقا، کہ مومنین میں سب سے افضل مومن وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ یعنی اخلاق کا تعلق ایمان سے ہے، اخلاق کا تعلق ایمان سے ہے۔ جس آدمی کے اخلاق اچھے ہو مانا جائے گا وہ اچھا ایمان ہے اس کا۔ جو آدمی بد اخلاق ہو، بد کردار ہو، ہم یہ کہیں گے کہ اس کا ایمان بھی برا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر واضح طور پر بتا دیا کہ ایمان کا تعلق اخلاق سے ہے اور اخلاق کا تعلق ایمان سے ہے۔ لہذا ناظرین، ہم اس نبی کے امتی ہے کہ جن کو نبوت سے پہلے، نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے لوگ امین اور صادق کہتے تھے، جن کے ایمان پر کبھی، جن کے اخلاق پر کبھی کسی نے شک نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے اعلان کیا کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو عنقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو وہاں پر جو دشمن کھڑے ہوئے تھے، جو آگے چل کر کے آپ کے دشمن بننے والے تھے، آپ کی دعوت کے دشمن بننے والے تھے، ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ما جربنا علیکا الا صدیقا، کہ اے محمد آپ تو وہ شخص ہے کہ جس پر ہم نے کبھی جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں کیا ہے، آپ نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ ہاں، لہذا ہم اس نبی کے امتی ہے، ہمارے اخلاق بھی ویسے ہونا چاہیے، ہمارا کردار بھی ویسا ہونا چاہیے۔ ہماری صرف زبان نہ بولیں بلکہ ہمارا اخلاق بولیں، ہمارا کردار بولیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ لہذا میرے اور آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، ہمارے اخلاق بہتر ہونے چاہیے۔ اور ہمارے اخلاق اچھے اور بہتر کب ہوں گے؟ جب اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں گے، جب ہم قرآن کو پڑھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق گویا قرآن تھے۔ یہ جو میں نے روایت پیش کیا افضل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، یہ طبرانی کی روایت ہے۔
ہے۔ اسی طرح لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو، یعنی جو سچا سوشل ورکر ہو، سچا سوشل ورکر۔ شریعت نے دیکھیے، اسلام نے بھی ہمیں سکھایا ہے سوشل ورک کرنا، لیکن یہ سوشل ورک نہیں جو لوگ سیاسی فائدوں کے لیے کرتے ہیں یا دنیاوی فائدوں کے لیے کرتے ہیں، نہیں، ہم وہ سوشل ورک کرتے ہیں جس میں ہم اخروی فائدہ دیکھتے ہیں۔ ہم وہ انسان جو صرف اپنے لیے سوچتا ہے، صرف اپنے لیے سوچتا ہے، دوسرا انسان جو لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچتا ہے کہ میری ذات سے کسی کو میں کیا فائدہ پہنچاؤں، میری ذات سے کسی کو کیسے میں نفع پہنچا سکتا ہوں، تو یہ اس شخص سے بہتر ہے جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، اور وہ شخص جو لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے وہ سب سے بہتر ہے، وہ سب سے اچھا ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو بھی اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے والا بننا چاہیے۔ ہاں، یہ نہیں کہ ہم اپنی ذات سے لوگوں کو نقصان پہنچائے، بلکہ ہم اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بنیں، اور یہ سب سے بہتر، سب سے افضل ہے۔ صحیح الجامع کی یہ روایت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، یعنی علم کے اعتبار سے سب سے افضل علم قرآن کا علم ہے، کتاب اللہ کا علم ہے، اور اسی کے ضمن میں جو ہے سنت کا علم بھی آ جاتا ہے۔ لہذا وہ لوگ جو قرآن کا علم سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، وہ دنیا کے سب سے افضل لوگ ہیں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا نا کہ ہم لوگ دنیا میں جو دیگر چیزیں پڑھانے والے ہیں، جیسے جو انجینئرنگ میں پڑھانے والے پروفیسرز ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو اس سے بڑی چیزوں میں بڑے پوسٹ پر پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کو بہت بڑے بڑے درجے دیتے ہیں۔ خاص کر کے ہمارے مسلمانوں میں یہ معاملہ ہے کہ ہم ان کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ یقیناً وہ ایک اچھی چیز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ بری چیز ہے، لیکن ان کو جو مقام دینا، اور اسی کے مقابلے میں آپ کے گھر میں جو قرآن پڑھانے والا آتا ہے، یا آپ کے محلے میں جس مسجد کا امام ہوتا ہے، یا آپ کو جو ہے آپ کو قرآن پڑھاتا ہے وہ امام، آپ اس کو وہ درجہ نہیں دیتے، آپ اس کو اس قابل نہیں سمجھتے۔ ایک ٹیوشن جانے والا بچہ جو 11ویں میں 12ویں میں پڑھتا ہے، اس کی ماں باپ مہینے کی 12 ہزار 14 ہزار فیس بھرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اسی کے مقابلے میں جو قرآن پڑھانے والا ہے، جو آخرت سنوارنے والا ہے، اس کو 500 1000 2000 دینے کے لیے روتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے حالات بنا لیے، کیا ہم نے اپنی کیفیات بنا لی؟ سوچیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ وہ قرآن جو اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، آپ نے اس کو کتنا معمولی سمجھ لیا۔ ہاں، آپ اپنے گھر میں ایک پڑھانے والے کو برداشت نہیں کر پاتے، اس کو جو ہے آپ 500 1000 روپے دینے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، جبکہ اپنے بچوں کی اسکول کی کالجز کی پڑھائی کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اس پر نہیں سوچتے۔ یہ لوگ دنیا بنا رہے ہیں، لیکن وہ جو آپ کے گھر میں آ کر کے آپ کے بچے کو قرآن پڑھا رہا ہے، وہ ان کی آخرت سنوار رہا ہے، وہ ان کی آخرت بنا رہا ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جس طرح سے ہم ان لوگوں کی قدر کرتے ہیں، دنیاوی تعلیم دینے والوں کی، یقیناً کریں، اور ہر استاد کی قدر میرے اور آپ کے اندر ہونا ہی چاہیے، کیونکہ علم ہی انسان کو سنوارتا ہے، علم ہی انسان کو انسان بناتا ہے۔ لیکن جس طرح سے ہم ان کی قدر کرتے ہیں، اس سے زیادہ، اس سے اچھی قدر ان لوگوں کی کریں جو آپ کے گھر میں قرآن پڑھانے کے لیے آتے ہیں، جو ہے آپ کو دینی علم سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ علم کے اعتبار سے سب سے افضل علم قرآن کا علم ہے۔ اس کے بعد اعمال میں سب سے افضل عمل، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد اور سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، کہ جان لو تمہارے اعمال میں سب سے افضل عمل یہ نماز ہے۔ نماز یہ وہ عمل ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے اسی کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ، کہ بندے کا قیامت کے دن جس چیز کے تعلق سے سب سے پہلا سوال کیا جائے گا حقوق اللہ میں، وہ نماز کے تعلق سے ہوگا۔ اگر نماز درست ہوگی تو سارے اعمال درست ہوں گے، اگر نماز خراب ہوگی تو اس کے بعد کے سارے اعمال خراب ہوں گے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جو اعمال میں سب سے افضل عمل ہے، ہم اس کو بہتر بنائیں، اس کو اچھا بنائیں، اس کو سنوارنے کی کوشش کریں، اس میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی عبادت میں احسان کو اختیار کریں اور اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں، اس میں خشوع و خضوع پیدا کریں۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ آدمی وہ عمل جس کو ہمیشہ مسلسل کرنے والا ہو، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کوئی بھی عمل آپ کریں نا تو آپ مسلسل اس عمل کو کرنے والے بنے، ایسا نہیں کہ آپ نے جوش جوش میں تھوڑے دن کیا اور پھر چھوڑ دیا۔ ایک شخص جو قرآن نہیں پڑھ پاتا ہے، وہ آتا ہے جوش میں، پہلے دن آتا ہے امام صاحب کے پاس بیٹھتا ہے، الف با تا، اتنی محنت سے اتنا زور زور سے پڑھتا ہے الف با تا تا تا، اور آخر میں پھر ٹاٹا کر کے نکل جاتا ہے۔ ہاں، یعنی ابتدا میں جوش تھا، اتنا جوش و خروش تھا کہ وہ ابتدا میں تو پڑھ لیے، تھوڑا سا پڑھ لیے، 4 لائن پڑھ لیے، لیکن اس کے بعد پھر ٹاٹا بائے بائے کر کے نکل گئے۔ تو ایسا نہیں، شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آپ تھوڑا سا کریں، جتنی آپ کی طاقت ہے نا اس میں آپ تھوڑا سا کریں، لیکن آپ اس کو ہمیشہ کرنے والے بنے، ہمیشہ باقی رکھنے والے بنے اس عمل کو۔ تو یہ سب سے افضل، سب سے بہتر اور سب سے اچھا عمل ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں جو سب سے بہترین، دیکھیے میں آپ کو مسلسل جو ہے اعمال بتا رہا ہوں کہ کون سے عمل سب سے افضل ہے، کون سا عمل سب سے اچھا ہے، ہاں، کس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل عمل قرار دیا۔ ایک اور روایت جو صحیح الجامع میں ہے، جس کو تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال ان تدخل على اخیک المؤمن سرورا، کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ آپ اپنے مومن بھائی کے دل میں خوشی داخل کریں۔ یعنی ایک بھائی، جو مومن بھائی آپ کا پریشان ہے، تکلیف میں ہے، آپ اس کے سامنے جا کر کے اپنی تکلیفیں سنانا نہ شروع کر دیں، بلکہ اس کو تسلی دے۔ وہ اگر پریشان ہے، مغموم ہے، غم زدہ ہے، تو آپ اس کے غم کو دور کریں، آپ اس کے جو ہے پریشانی اور اس کی تکلیف کی دوا بنیں، ہاں، اس کے دل میں خوشی کو داخل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ نہیں کہ آپ نے اس کو اور غم زدہ کر دیا، یا ایک تو پہلے ہی وہ پریشان تھا، اس میں آپ اپنی پریشانی اس کے پاس لے گئے، وہ مزید پریشان ہو گیا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک آدمی جو مسلمان ہے، جو پریشان ہے، تکلیف میں ہے، تو ایسے آدمی کی پریشانی کو دور کرنا چاہیے۔ اور فرمایا او تقضی عنہ دینا، یا اگر آپ اس کے دل میں خوشی نہیں داخل کر رہے ہو تو کم از کم تھوڑا سا اس کا قرضہ جو ہے وہ ہلکا کر دو، اس کا قرض ادا کر دو۔ یعنی افضل اعمال میں سے یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کو خوش کرو یا اس کے قرضے کو ادا کر دو۔ اگر آپ پورا قرضہ ادا نہیں کر سکتے ہو تو قرضہ ادا کرنے میں کم از کم مدد کر دو، تھوڑی سی مدد کر دو، تھوڑا سا روپیہ پیسہ آپ اس کو دے دو، یہ بھی افضل اعمال میں سے ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعمہ خبزا، اگر آپ قرض ادا نہیں کر رہے ہو تو کم از کم اسے تھوڑی سی روٹی کھلا دو، اسے روٹی کھلا دو، یہی سب سے افضل عمل ہے۔ تو ناظرین دیکھیے کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کتنی آسانیاں، اور اللہ رب العالمین نے خود کتنی آسانیاں میرے اور آپ کے لیے دی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اختیار کریں، ہم دیکھیں ہر عمل میں، جو بھی عمل ہم کرنے جا رہے ہیں نا اس میں یہ دیکھیے کہ سب سے افضل کیا ہے، سب سے بہتر کیا ہے، سب سے اچھا کیا ہے، میں کس کو جو ہے اختیار کر سکتا ہوں۔ میں 3 چیزیں ہیں تو تینوں کو تو اختیار کر سکتا ہوں، لیکن اس میں سب سے افضل کون سا ہے کہ جس کو اختیار کرنے سے زیادہ اجر ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا، یہ چیز مجھے اور آپ کو دیکھنی چاہیے۔ تو ان چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل قرار دیا ہے۔ اسی طرح چونکہ اب وقت کم ہے تو 1-2 چیزیں میں آپ کے سامنے صرف رکھوں گا۔ ایک اور چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، کہ مردوں کی صفوں میں، نماز میں جو صف ہم لوگ باندھتے ہیں نا، صف قائم جو کرتے ہیں یا صف میں جو کھڑے ہوتے ہیں، تو ان صفوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر صف مردوں کی وہ پہلی صف ہے۔ یعنی ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ کوشش کرے کہ میں پہلی صف میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھوں، کیونکہ یہ سب سے افضل مقام ہے، یہ سب سے افضل جگہ ہے پہلی صف، اور سب سے بری جگہ اس کی آخری صف ہے، مردوں کی سب سے بری آخری صف ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سب سے افضل صف پہلی صف کو قرار دیا ہے، لیکن آج آپ کتنا بڑا المیہ ہے اور کتنی بڑی یہ تکلیف دہ بات ہے کہ ہمارے یہاں معاملہ ایسا ہوتا ہے نا مسجدوں میں کہ صفیں بنتی ہے جب تو پہلی صف ابھی خالی ہے، پہلی صف ابھی خالی ہے اور پیچھے صف میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ایک تو یہ کہ پہلی صف مکمل نہیں کیے، اور جب جگہ بچ جاتی ہے تو جب آگے بڑھنے کی باری آتی ہے تو بازو والا کہتا ہے تو آگے بڑھ، ایک دوسرے کو ڈھکل رہے ہوتے ہیں، خود آگے نہیں جاتے ہیں، جبکہ وہ افضل جگہ ہیں، خود کو آگے بڑھنا چاہیے۔ خیر کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے کہا والسابقون السابقون، لہذا خود کو آگے بڑھنا چاہیے تو وہ بازو والے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو آپ یاد رکھیں، چونکہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ مردوں کی سب سے افضل صف
پہلی صف ہے، لہذا آپ ہمیشہ یہ کوشش کریں، میں اور آپ، کہ ہم پہلی صف میں نماز ادا کریں، امام سے قریب نماز ادا کریں، اور سب سے بری صف آخری صف ہے۔ اور آگے فرمایا آپ نے وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا، اور عورتوں کی صف میں سب سے بہتر صف آخری صف ہے اور سب سے بری صف پہلی صف ہے، اس لیے کہ وہ مردوں کے قریب ہوتی ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو ہے سب سے افضل اور سب سے بہتر صف کو اختیار کریں جو پہلی صف ہے، اور ہمیشہ جب بھی نماز پڑھیں ہم کوشش یہ کریں کہ پانچوں وقت ہم پہلی صف میں حاضر رہیں۔ اسی طرح ایک اور آخری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا افضل مہاجرین من حجر ما نہى اللہ عنہ، کہ سب سے افضل مہاجر، افضل المہاجرین من حجر ما نہى اللہ عنہ، کہ سب سے افضل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے دور رہیں، یعنی وہ چیزیں جس کو شریعت نے جس سے روکا ہے، جس سے منع کیا ہے، اس سے ہجرت کرنا، اس سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ سب سے بڑی ہجرت ہے۔ اور یہ کتنے ثواب کا کام ہے کہ ایک آدمی جو سگریٹ پینے والا ہے، ایک آدمی جو گٹکا کھانے والا ہے، وہ یہ سوچے، وہ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ولادتنا نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وہ یہ سوچیں کہ میرے اس کو کھانے سے میرا جسم نقصان ہو رہا ہے، میرے جسم کے اعضاء کا نقصان ہو رہا ہے، میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوں، لہذا وہ اللہ رب العالمین کی اس نافرمانی سے رک جائے۔ ہر وہ کام جو ہم لوگ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی اگر نافرمانی کا ہے تو اس کو ابھی کے ابھی چھوڑ دیں، ابھی کے ابھی بند کر کے جو ہے ہجرت کریں ان اعمال کی طرف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی والے اعمال ہے۔ اسی طرح وہ روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ وہ جہاد جو انسان اپنے نفس سے کریں، وہ جہاد جو انسان اپنے نفس سے کریں، لہذا اپنے نفس کو روکنا، اپنے نفس کو مارنا، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ نفس کہہ رہا ہے برائی کرنے کا، نہیں، روکو اپنے آپ کو، برائی مت کرو، برائی سے دور رہو، یہ روکنا اپنے آپ کو جہاد کرنا ہے، اپنے جو ہے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ تو ناظرین، سب سے افضل مہاجر وہ ہے جو ہجرت کرتا ہے اللہ کی منع کردہ چیزوں سے دور رہ کر کے، یعنی ان چیزوں سے ہجرت کر لیتا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو آپ جب کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئے اللہ رب العالمین کے کسی بھی حکم کی نافرمانی کا ارادہ ہو، کسی بھی حرام چیز کو اختیار کرنے کا ارادہ ہو، چاہے موبائل میں حرام گیم ہی کیوں نہ کھیلنا ہو۔ آج بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ہمارے بھائی پتے کھیلتے ہیں موبائل میں، استغفر اللہ۔ اسی طرح سے وہ جوا کھیلتے ہیں، جو میچ کے ابھی اپلیکیشنز ہیں نا کہ آپ میچ میں پیسے لگا سکتے ہو، پہلے تو یہ بنا تھا، ابھی تو سب کے ہاتھوں میں ہو گیا ہے، ہاں موبائل ہی سے آپ اپنے جو ہے کرکٹ میں پیسہ لگا سکتے ہو۔ تو یہ اس طرح کے جوے جو ہے آسان کر دیے گئے ہیں، اس کو کھیلتے ہیں، یاد رکھیے یہ حرام ہے، اور اس سے رکنا، اس سے بچنا، اپنے آپ کو اس سے روکنا اور اس کو چھوڑ دینا، یہ سب سے افضل ہجرت ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا درس کہ ہم نے بہت سی ایسی چیزیں جو افضل ہے، یا ایسی شخصیات جو افضل ہے، یا ایسی چیزیں جو سب سے افضل ہے، ان چیزوں کو ہم نے دیکھا، اور مزید بہت ساری چیزیں ہیں، چونکہ وقت نہیں ہے اسی لیے ہم نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ آپ مزید کا علم حاصل کیجئے، پڑھیے، سمجھیے، آپ دیکھیے انشاءاللہ کہ سب سے افضل کیا کیا ہے، ان چیزوں کو انشاءاللہ آپ اختیار کیجئے، تاکہ ہم جو ہے تمام چیزوں میں سب سے افضل، سب سے اہم چیز کو اختیار کرنے والے بنیں، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہم کما سکیں۔ الحمدللہ ہمارے یہ آج کا چھٹا درس بھی مکمل ہوا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑیں، آپ نے بہت سی باتیں سیکھی ہوگی، اور آپ انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اس پر عمل بھی کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح ہم دی وے آف سلفیہ کے شکر گزار ہے جس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم ایک ساتھ بیٹھ سکیں، اس پلیٹ فارم پر جمع ہو سکیں، دین کی باتیں سیکھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ جتنا ہم عمل کریں گے اس کا یقیناً اجر جو دی وے آف سلفیہ کی ٹیم کو ملے گا، اور یہ ان کے لیے اور ہمارے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہمت، حوصلہ عطا فرمائیں کہ وہ اسی طرح کے خیر کے کام مزید کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہمارے اندر دین کا جذبہ پیدا ہو، ہمارے اندر اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، اسی طرح سے اچھے کاموں کے کرنے کا جذبہ پیدا ہو، برائیوں سے رکنے کا جذبہ پیدا ہو۔ تو آمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے چاہا تو ملاقات کریں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھیں، اسلام پر زندہ رکھیں، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔